نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ ڈر اور خوف اللہ کی رضا، اللہ ہی کی ذات کے لیے لائق ہے، اور کسی کے لیے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، دلوں کے حالات بیان کرتے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک بندہ مردہ ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، تو اتنی بڑی نشانی کہ جب اللہ نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے مشاہدے کے بعد، دیکھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اور سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ تم نرم پڑ جاتے، تمہارے اندر ایمان پیدا ہوتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، وہ تو اس طرح ہو گئے جیسے پتھر ہے۔ پتھروں نے کہا کہ اللہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں، تو تم نے ہماری مثال ان لوگوں کے ساتھ دیتے جو تم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر اس طرح کے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ اس طرح کے ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر اس طرح کے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سلائڈنگ ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی صرف اور صرف اللہ کا ڈر اختیار کرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ ہماری دین کی ایک پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا ڈر کر پورا کرنا چاہیے تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر برادری ٹوٹ جائے گی، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار پھر کیا کہیں گے، اور محلے داروں کی کیا حالت ہوگی۔ اس وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے ڈر کی وجہ سے ہمیں اس حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بنی۔ غزوہ احزاب کا جب موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ اب بنو نذیر کے کچھ لوگ جو بڑے چودھری قسم کے، وہ مکہ میں گئے، قریش مکہ کو ابھارا مسلمانوں کے خلاف، حتیٰ کہ ان کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ پھر حذیل اور غطفان جو قبیلے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے دعوت دی، وہ بھی تیار ہو گئے، اور یہ سارے جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جمع ہو کر مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے محاصرہ کر لیے۔ ادھر سے جو ہے وہ یہودی بھی تھے، کچھ منافقین بھی مل گئے، تو یہ تقریباً کوئی 10,000 کا لشکر بن گیا۔ اب یہ بڑے سخت حالات تھے، مسلمان جو ہے وہ چاروں طرف سے گر چکے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نبی علیہ السلام نے خندق کھودی، تو 1 مہینے تک ان کا محاصرہ کیا۔ حالات بہت تنگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، آنکھیں جو ہے وہ مسلمانوں کی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور دل گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ گئے تھے اور اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے، جب کہ ایک یہ سختی تھی، جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم تھی، منہ بولا بیٹا، اس کی رسم کو توڑنا۔ جس کو جاہلیت کے اندر منہ بولا بیٹا بناتے تھے، بس اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، سارا جو ہے وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا، حتیٰ کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی نسبت اسی کی لگ جاتی جو منہ بولا بیٹا بناتے۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ہم ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ تو جب اللہ نے یہ آیت کی کہ نازل کی کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارو،
جو ان کے اصل باپ ہے ان کے ساتھ پکارو، پھر ہم ان کو زید بن حارثہ کہنے لگے، نہیں تو زید بن محمد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، یہ غلام تھے ان کو آزاد کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے یہی مسلمان ہوئے، چار لوگ جو سب سے پہلے اسلام لے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹوں میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں یہی تھے زید بن حارثہ۔ ان کو نبی علیہ السلام نے آزاد کر لیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور ان کے ساتھ اپنے پھوپھی کی بیٹی جو کہ بڑی اونچے خاندان کی تھی، زینب بنت جحش، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اسامہ، جو زید بن حارثہ کا بیٹا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہلاتے تھے، سب کو معلوم تھا حب رسول اللہ، ان کا یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ اب غالباً جو ہے وہ 1 سال ہی شادی رہی ہوگی کہ انہوں نے کچھ شکایت وغیرہ کی، تو ایک بڑی قربانی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اتنے اونچے خاندان کی جو ہے وہ لڑکی، جاہلیت میں اگر کوئی آزاد بھی ہو جاتا تو اس کی وہ حیثیت اور مقام نہیں رہتا تھا، اس کو وہ غلاموں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ تو ان کے ساتھ کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی شکایتیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب اللہ یہ چاہتے تھے کہ زینب کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، یعنی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا، جو منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، اس کے ساتھ تو حرام ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، اب یہ جاہلیت کے اندر تو بڑی بات تھی، اور اوپر سے حالات بھی اتنے خطرناک ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو پھر آپ وہ پورے کرو، لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ بڑی باتیں کریں گے۔ اتنی جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مہاجرین آئیں گے نا، یقولون رجعنا الی المدینہ، جب ہم ایک جنگ سے واپس جا رہے تھے، جب ہم مدینے میں واپس پہنچیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ہم جو ہے وہ ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑی بڑی باتیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے ایک جگہ پہ یہ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کیا کریں، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور منافقوں اور کافروں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات کے پیچھے نہ چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے قرآن پاک کے آیت کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کرنا، وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ تم جو ہے وہ میرا ذکر زینب کے پاس کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو میں نے جب ان کو دیکھا ہے تو میری روب میرے اوپر طاری ہو گیا ان کا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی بننے والی تھی۔ میں ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکا، میں نے اپنا منہ پیچھے کر لیا ایڑیوں کی طرف، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی مطلب آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں اللہ، جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے تو استخارہ کرتے تھے، کہتے کہ میں اللہ کے مشورے کے بغیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے استخارہ کیا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مہر کے ولی کے ایسے ہی تشریف لے آئے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے کہ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے، اللہ نے نکاح کر دیا ہے۔ اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے سب بیویوں کو کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے، زوجناکہا، ہم نے اے نبی تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام چلے گئے۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت ایک مصیبت تھی کہ منافقین جو ہے وہ بڑی بری باتیں کرتے تھے، بڑی جو ہے وہ زبان چلاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے ان سے نہیں ڈرنا۔ آخر کیا ہوا، وہ 1 مہینہ تک لشکر ٹھہرے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کو بھگا دیا، سب جو ہے وہ چلے گئے۔ بنو قریظہ والے جو مسلمانوں کے حلیف تھے، اگر
مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان سے معاہدہ ہوا کہ بھئی تم نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی جنگ ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا نا تو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ کام مسلمانوں کا قصہ ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا، عہد توڑ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر چلے گئے، سب فارغ ہو کے بھاگ گئے، تو جبریل علیہ السلام آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ جبریل کہنے لگے میں نے نہیں اتارا، چلو جانا ہے بنو قریظہ کی طرف، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی جو بھی کوئی تم میں سے ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے گا۔ تو بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھی اور وہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے، تقریباً 1 مہینے کے قریب جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اس بات کے اوپر آ گئے کہ ہم فیصلہ معاذ، سعد بن معاذ جو ہمارے سردار ہیں اس کے فیصلے پر راضی، جو ہمارا فیصلہ کر دے ہم کو منظور ہے۔ تو ان کو پھر اللہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا، جو قتل کرنے والے، جو لڑائی کے قابل تھے، باقیوں کو قیدی کر دیے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دشمنوں کا خوف تھا، ایک بڑی جو ہے وہ مشکل تھی، اتنے سخت حالات تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو بھی چڑھوایا ہے انہی دنوں کے اندر، اور فرمایا کہ صرف اللہ کا ڈر رکھنا ہے اور کسی کا آپ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے علاقے کے اندر فتح بھی عطا کی ہے، بنو قریظہ کے علاقے کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا قدم وہاں پہ نہیں پڑا تھا، بغیر کسی لڑائی کے، جنگ کے اللہ نے تمہیں فتح بھی عطا کی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرے، بندہ جو سوچتا ہے نا، جو بندہ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو حکم کو پورا کرنے کے وقت اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ اور عزت اور ترقی دیتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد ہے بھائیو کہ جب بھی کوئی اللہ رب العالمین کا حکم ہو، پھر کوئی چیز آڑے نہیں آنے چاہیے، بس صرف اللہ کا ڈر ہو کہ یہ اس کا حکم ہے، پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مدد بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ترقی اور عزت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ بھائیوں کو اپنے ہی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں کو پورا کرتے وقت کسی کی ملامت گری سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کے ملامت سے نہیں ڈرتے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم پڑھنا ہے پھر کوئی ملامت نہیں، اس کی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ بھائیوں کو بات سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔